پاک ایران دوستی تاریخ کی نئی بلندیوں پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی اظہار تشکر کے لیے پاکستان آمد۔ اسلام آباد پہنچنے پر وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ شہباز شریف نے مہمان صدر کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ بچوں نے گلدستے پیش کیے۔ دونوں ممالک کے جھنڈے لہرائے گئے۔ ایرانی صدر کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ اس سے پہلے تہران سے لاہور پہنچنے پر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خوش آمدید کہا۔ ایرانی صدر کی مزار اقبال پر حاضری، فاتحہ پڑھی۔ مسعود پزشکیان نے شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ پنجاب رینجرز کے دستے نے مہمان صدر کو سلامی دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی لاہور میں نواز شریف سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ایرانی صدر کل اسلام آباد میں مصروف دن گزاریں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد میں وفود کی سطح پر بات چیت کی جائے گی۔ پاک ایران باہمی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر کے اعزاز میں ظہرانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ پاک فوج کی جنگی صلاحیت میں مزید اضافہ۔ Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے۔ Z-10 ہیلی کاپٹر رات میں بھی درست نشانہ لگاتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا مظفر گڑھ کا دورہ۔ Z-10 ہیلی کاپٹروں کی فائر پاور کا مظاہرہ۔ سید آصم منیر نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل فوجی جوانوں سے ملے، جوانوں کے بلند حوصلے اور مہارت کی تعریف کی۔ مشترکہ ہتھیاروں کے کامیاب مظاہرے کو سراہا۔ سید آصم منیر نے ملتان گیریزن میں خطاب بھی کیا۔ قومی خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اعادہ، سول ملٹری ہم آہنگی پر بھی زور دیا۔ پاکستان نے رافیل طیارے کیسے گرائے؟ برطانوی خبررساں ادارہ رائٹرز حقائق سامنے لے آیا۔ بھارتی انٹیلیجنس کی ناکامی سے رافیل طیارے گرے۔ بھارتی پائلٹ سمجھ رہے تھے پاکستانی میزائلوں کی رینج سے دور ہیں۔ پاکستان نے بھارتی ریڈار جیم کیے تو رافیل کے پائلٹ لا علم رہے۔ پاکستانی ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کئی روز سے کنٹرول روم میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے رافیل کو نشانہ بنانے کا حکم دیا۔ پاکستان نے ایئر، لینڈ اور سپیس سینسرز کو ایک دوسرے سے منسلک کیا۔ J-10 طیارے ریڈار طیاروں سے براہ راست معلومات لے رہے تھے۔ ریڈار آف ہونے سے پاکستانی طیارے بھارتی ریڈار پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ 200 کلومیٹر دور سے نشانہ بنا کر PAF نے ریکارڈ قائم کر دیا۔ چین کے لڑاکا طیارے نے امریکی اور جاپانی ریڈار سسٹم کو شکست دے دی۔ ریڈار سسٹم سمیت طاقتور تھرڈ اینٹی میزائل نظام بھی چینی طیارے J-20 کی موجودگی کو نہ بھانپ سکے۔ چین کے J-20 مائٹی ڈریگن اسٹیلتھ لڑاکا طیارے کی اپنائش ہیروشیما پر پرواز۔ جاپان اور جنوبی کوریا کا جدید ریڈار سسٹم طیارے کو ٹریس کرنے میں ناکام رہا۔ پرواز ایسے علاقے سے ہوئی جہاں امریکی، جاپانی، جنوبی کوریائی ریڈار سسٹمز کا جال بچھا ہے۔ پاک بھارت کرکٹ میچ 14 سپتمبر کو دبئی میں ہوگا۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے ایشیا کپ کے وینیوز کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ٹورنامنٹ کے میچز ابوظہبی اور دبئی میں ہوں گے۔ پاکستان اپنے تینوں میچ دبئی میں کھیلے گا۔ 28 سپتمبر کو ٹورنامنٹ کے فائنل کی میزبانی بھی دبئی کرے گا۔ بانی PTI کی جیل میں سہولتیں بحال۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران بانی نے تصدیق کر دی۔ بتایا کہ ان کی بیٹوں سے فون پر بات کروا دی گئی۔ 1 گھنٹے سے زائد بچوں سے بات ہوئی۔ اخبارات بھی ملے ہیں اور ٹی وی بھی آن ہے۔ بانی کے بیٹے قاسم خان کا اڈیالہ جیل میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا دعویٰ بے بنیاد قرار۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کوئی قیدی ہیپاٹائٹس سے متاثر نہیں۔ تمام قیدیوں کا ہیپاٹائٹس B, C اور HIV ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ قیدیوں کا میڈیکل چیک اپ معمول کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کا 5 اگست کو احتجاج کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ PTI کی پارلیمانی اور تنظیمی قیادت احتجاج کے حوالے سے غیر سنجیدہ۔ کارکن قیادت کی عدم دلچسپی کے باعث مایوسی کا شکار۔ احتجاج کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کارکن لا علم۔ ریلی نکالی جائے گی یا مظاہرہ ہوگا، قیادت فیصلہ نہ کر سکی۔
مشال یوسف زئی سینیٹر بن گئی ہیں، آپ خلاف تھیں؟ صحافیہ علیمہ خان سے سوال۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے جواب دیا کہ وہ بات کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ مشال یوسف زئی کا سینیٹر بننا میرٹ کے برخلاف ہے۔ خیبر پختونخوا سے اور بہت لوگ اس نشست کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں چینی کی قلت تاحال برقرار۔ فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان میں چینی 173 روپے کلو دستیاب نہیں۔ کریانہ فروش کو جرمانوں اور سزاؤں کا سامنا۔ لاہور میں کریانہ فروشوں کے پاس چینی نہیں۔ اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ میں بھی چینی کا بحران۔ لاہور میں کالا شاہ کاکو کے قریب اسلام آباد ایکسپریس کو حادثہ، متاثرہ ریلوے ٹریک کو بحال کر دیا گیا، ٹرینوں کی آمد و رفت جاری۔ وفاقی انسپکٹر ریلوے کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل، انسپکٹر ریلوے چودھری عامر نثار کا جائے حادثہ کا دورہ۔ تحقیقاتی کمیٹی 7 روز میں رپورٹ تیار کرے گی۔ ٹرین کی 5 بوگیاں الٹنے سے 30 سے زائد مسافر زخمی ہوئے۔ لکی مروت میں مارٹر گولہ پھٹنے سے 5 بچے جاں بحق، بچوں سمیت 12 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بچوں کو ویرانے سے مارٹر گولہ ملا جسے وہ گھر لے گئے، کھیل کے دوران پھٹ گیا۔ کراچی میں سینئر وکیل شمس الاسلام کے قاتل عمران آفریدی کا اعتراف جرم، پولیس نے سینئر وکیل کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ 7 افراد نامزد، مقدمہ مقتول کے بھائی خواجہ فیض الاسلام کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ قتل، اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ واقعے پر سندھ بار کونسل کی کال پر حیدرآباد میں عدالتی امور کا بائیکاٹ، وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ قتل کے واقعے کی مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ گئی۔ پنجاب حکومت کا گھر گھر بائیو میٹرک سروے پروگرام، حکومت مستحق افراد کے ڈیجیٹل سسٹم سے نشاندہی اور تصدیق کرے گی۔ 1 ارب سے 10,000 بائیو میٹرک ٹیبلٹس خریدے جائیں گے۔ فیلڈ ٹیمیں گھر گھر جا کر خاندانوں کا بائیو میٹرک تصدیق شدہ ڈیٹا جمع کریں گی۔ بادلوں کا راولپنڈی اور اسلام آباد کا ویکینڈ دورہ، جڑواں شہروں میں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ملکہ کوثر، مری اور ایبٹ آباد میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش کی پیش گوئی کر دی۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ مانسون کا چھٹا سپیل 5 اگست سے شروع ہوگا۔ دریائے چناب اور دریائے جیلم کے بہاؤ میں اضافے کا امکان، چشمہ، تونسا، گڈو، سکھر اور ہیڈ بلوکی پر بہاؤ نچلے درجے میں رہنے کی توقع۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ، پنڈی بھٹیاں میں دریا کنارے زمینی کٹاؤ تیز ہو گیا، متعدد گاؤں ڈوب گئے۔ کراچی میں بچوں سمیت خودکشی کرنے والے والد کی لاش بھی سمندر سے نکال لی گئی۔ 2 روز قبل اسکول ٹیچر اورنگ زیب نے گھریلو تنازع پر 2 بچوں سمیت 2 دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ متوفی کا اہلیہ کے ساتھ تنازع تھا۔ عدالت نے بچے والدہ کے سپرد کرنے کا حکم دیا تھا۔ غزہ میں انسانی بحران سنگین ہو گیا، فاقہ کشی سے مزید اموات۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق فاقہ کشی سے مزید 2 بچوں سمیت 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 162 ہو گئی۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کا غزہ میں امریکی حمایت سے امدادی مراکز کا دورہ، زمینی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسرائیل کے غزہ میں فضائی حملے بھی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 98 فلسطینی شہید، 1079 زخمی ہوئے۔ بھارت کا روس سے تیل نہ خریدنے کا فیصلہ، امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سنا ہے بھارت اب روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ تاہم امریکی صدر نے کہا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ خبر کس حد تک درست ہے۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف سپورٹس ڈپلومیسی میں بڑی جیت، پاکستان بھارت کو شکست دے کر ایشین باکسنگ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا رکن منتخب۔ پاکستان کی خالد محمود نے بھارت کے اجے سنگھ کو 9 کے مقابلے میں 18 ووٹ سے ہرا دیا۔ انتخاب تھائی لینڈ میں ایشین باکسنگ کے کانگریس اجلاس میں ہوا۔
یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کا آغاز، تقریبات کا عنوان حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک رکھا گیا۔ مریم نواز نے پنجاب بھر میں جشن آزادی کی تقاریب منعقد کرنے کی ہدایت کر دی۔ مرکزی تقریب 14 اگست کو حضور پاک میں ہوگی، وزیر اعلیٰ قومی پرچم لہرائیں گی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے ISPR کا نیا نغمہ جاری، نغمے کا عنوان دل سے پاکستان ہے۔ نغمہ معرکہ حق میں عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پیش کیا گیا۔ نغمہ جذبہ حب الوطنی، اتحاد اور وطن کی حفاظت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔